گزارنی ہے. اگر دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو امام کی حدیثیں ہمارے لیے روڈ میپ. امام کی حدیثیں ہمارے لیے زمین پہ چلنے کا ایک نقشہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے ہمارے زمانے کا امام بھی موجود نہ ہو تو امام نے اتنی حدیثیں بیان کر دی ہیں کہ امام کا چاہنے والا کہیں پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے راستہ معلوم نہیں. لہذا دیکھ لیں آپ کہ ان 21 نصیحتوں میں سے کچھ نصیحتیں تو بڑی بارز اور بڑی کارگر تھی. ہمارے یہاں تو ہمارا دین جو ہے وہ اہل بیت کے دین سے الگ ہو چکا ہے. ہمارے شاعر بھی ایک زبان الگ بول رہے ہیں, ہمارے خطیب بھی ایک زبان الگ بول رہے ہیں. ایک نفرتوں کا پودے لگائے جا رہے ہیں, دلوں میں نفرتیں بوئی جا رہی ہیں, جبکہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی میں دیکھیں تو کہیں نفرت کی جگہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو شاعر یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ملنا تو بہت دور مخالف سے علی کے, ہم ان کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کرتے. تو یہ شاعر کی فکر ہو سکتی ہے, یہ اہل بیت کی فکر نہیں. اس پہ ہم داد دے دیں, اس پہ ہم نعرے لگا دیں, اس پہ ہم خوش ہو جائیں, اس پہ ہم شاعر کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں, ہم خطیب کو داد دے دیں, یہ ہم جسے بھی داد دے رہے ہوں, مگر آل محمد اس سے خوش ہونے والے نہیں. اس لیے کہ آل محمد جو 21 نصیحتیں ہیں, 11ویں امام کو اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ اب میرے بعد انہیں اپنا امام میسر نہیں ہوگا جو سامنے سے انہیں ڈائریکٹ ہدایت کر سکے. لہذا جو باتیں امام بیان کر رہے ہیں بڑی اہم باتیں بیان کر رہے ہیں. انہی میں سے کچھ باتیں ہیں جو امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنی نمازوں کو فرادہ نہ پڑھنا. اگر تم کسی ایسی بستی میں موجود ہو جہاں اہل سنت کی جماعت ہو رہی ہو اور تمہارا امام موجود نہ ہو, تم اپنی جماعت سے نہ پڑھ سکتے ہو تو ان کے ساتھ جماعت سے اپنی نمازوں کو پڑھو. 11ویں امام فرماتے ہیں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اپنی نمازوں کو ان کے ساتھ پڑھنا, ان کے جنازوں میں شرکت کرنا. جنازوں تلک میں شرکت کا امام حکم دے رہے ہیں کہ ان کے جنازوں کو تنہا نہ چھوڑنا, ان کے جنازوں میں اگر پڑوسی ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں پہلی بات کہ اپنی نمازوں کو ان کے ساتھ جماعت سے پڑھنا, فرادہ نہ پڑھنا. دوسری بات ان کے جنازوں میں شرکت کرنا. تیسری بات ان کے مریضوں کی عیادت کرنا. یہ امام فرما رہے ہیں. یہ شاعر کی باتیں نہیں بتا رہا میں, نہ خطیب کی باتیں بتا رہا, میں تو امام کی باتیں بتا رہا ہوں کہ ان کے جنازوں میں شرکت کرنا جنازوں کا حق ہے, ان کے مریضوں کی عیادت کرنا. دیکھیں محبت کا پیغام دیا جا رہا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَعَدُّ حُقُوقَهُمْ, ایک پڑوسی ہونے کے اعتبار سے, ایک گاؤں کا ہونے کے اعتبار سے, ایک کمپنی میں کام کرنے کے اعتبار سے, ایک اسکول میں پڑھنے کے اعتبار سے, ایک جگہ پہ رہنے کے اعتبار سے ان کے کچھ حقوق تمہارے اوپر واجب ہو جاتے ہیں. امام فرماتے ہیں وَعَدُّ حُقُوقَهُمْ, ان کے حقوق کو واجب سمجھ کے ادا کرنا. اب یہاں سے آپ پیغام لے لیں کہ امام کس کے لیے فرما رہے ہیں, اہل سنت کے لیے فرما رہے ہیں کہ اپنی نمازوں کو فرادہ نہ پڑھنا, جماعت سے پڑھنا, چاہے انہی کے ساتھ, ان کے جنازوں میں شرکت کرنا, ان کے مریضوں کی عیادت کرنا. تو جو اسلام اہل بیت کا دیا ہوا اسلام جو ہمیں یہ بتا رہا ہو کہ اپنے اہل سنت بھائیوں کے بھی جنازوں میں شرکت کرنا, اپنے اہل سنت بھائیوں کی عیادت کو جانا, وہ ہمیں یہ اجازت کہاں سے دے سکتا ہے کہ ہم کسی شیعہ کے جنازے میں نہ جائیں, کسی شیعہ کے لیے ہم یہ کہہ دیں کہ ہم اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے, وہ ہمارے جنازے میں نہیں جائے گا. جو غیروں کو یہ اجازت نہ دے رہا ہو, وہ اپنوں میں اختلاف کی اجازت کہاں سے دے گا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بے شک بے شک. بھائی کو ایک دوسرے کے جنازے میں کہ ہم اس کے شادی میں نہیں جائیں گے, وہ ہمارے جنازے میں نہیں آئے گا, ہم اس کا منہ نہیں دیکھیں گے, وہ ہمارا منہ نہیں دیکھے گا, وہ مر رہا ہو تو مر جائے, ہم اس کے ہاسپٹل میں دیکھنے کے لیے نہیں جائیں گے. تو جو غیروں کو دیکھنے کے لیے کہہ رہا ہو, اپنوں کو چھوڑنے کے لیے کیسے کہہ سکتا؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بربنائے دین کسی کو یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ بھلے ہی وہ ہمارا بھائی ہو, ہم اسے دیکھنے کے لیے نہیں جائیں گے, بھلے ہی وہ ہمارا بھائی ہو, ہم اس کے یہاں قدم نہیں رکھیں گے, بھلے ہی وہ ہمارا بھائی ہو, ہم اس کے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے, اس کی عیادت کو نہیں جائیں گے, اس کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری مرضی کا دین ہے, یہ آل محمد کا دین نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ ریوارڈ کتنا ملتا ہے. مولانا کرب صادق صاحب وہ شخصیت ہے کہ جن کے پاس کوئی بہت بڑی پولیٹیکل کوئی اپروچ نہیں تھی, کوئی پولیٹیکل کوئی پوزیشن ان کے پاس نہیں تھی, کوئی پی ایم نہیں تھے, کوئی سی ایم نہیں تھے, کوئی ودھایک نہیں تھے, کوئی ایم ایل اے نہیں تھے, کوئی الیکشن انہوں نے نہیں لڑا, لیکن اللہ نے کتنی عزت انہیں عطا کی ہے تھی
اور وہ آل محمد کے دیے ہوئے دین کا نتیجہ تھا کہ آپ ان کی ساری زندگی کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے خطبات جمعہ انہوں نے دیے ہیں وہ سب اٹھا کے دیکھ لیں, کسی مذہب کے خلاف اگر انہوں نے نفرت کا ایک بھی بیان دیا ہو, ان کی زندگی کی کسی تقریر میں آپ کسی بھی مذہب کے لیے نفرت کا بیان نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں. لہذا جب محبتیں بانٹی ہیں تو دنیا کے ہر پولیٹیکل لیڈر نے انہیں خراج عقیدت پیش کی. ہر پولیٹیکل لیڈر نے, چاہے وہ پوزیشن میں ہو, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو, چاہے وہ جہاں پہ بھی بیٹھا ہوا, چاہے وہ سرکار میں ہو یا سرکار سے الگ ہو, ہر کسی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں. اور یہ استعمال اس لیے کیے ہیں کہ مولانا کی شخصیت ایسی تھی کہ جو آل محمد کے دین کے مطابق گزری تھی. اب آپ ریوارڈ دیکھیں کہ ریوارڈ کیا ہے. اگر امام نے یہ کہا ہے کہ اپنی نماز کو ان کے ساتھ پڑھو, تو یہ مولانا قلب صادق صاحب شیعوں کے پہلے مولوی ہیں, شیعوں کے پہلے مولوی ہیں جنہوں نے باجماعت شیعہ سنی ایک نماز کرائی ہے. ان سے پہلے نہ کسی نے کرائی, نہ ان کے بعد ابھی کوئی کرانے کے لیے تیار. جنہوں نے ایک جماعت کرائی, اور ایک جماعت اس طریقے سے کرائی کہ اہل سنت کو آگے کھڑا کر دیا کہ تم نماز پڑھاؤ, میں تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں. یعنی یہ اپنی جیب سے نہیں کیا ہے, یہ امام کے فرامین کا نتیجہ تھا. اور ان فرامین کا نتیجہ دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کوئی مولوی کہ اہل سنت کا کسی شیعہ مولوی کے جنازے پہ نماز نہیں پڑھے گا, مگر مولانا قلب صادق صاحب کے جنازے پہ 2 جماعت ہوئی ہے, ایک شیعوں نے پڑھی ہے, ایک سنیوں نے. یہ دنیاوی ریوارڈ کہ محبت اگر بانٹ کے جا رہے ہو تو محبتوں کا صلہ ملتا ہے. اور یہ علم ہے, دیکھیں علم ایسا نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ کوئی چیز بانٹ کے چلے گئے ہوں, کسی کو 1000-2000 روپے دے کے چلے گئے ہوں. پوری دنیا میں ان کے سارے ثواب کی مجلس ہو گئی. علم کو سمجھے آپ, وہ آدمی علم کا مرثیہ پڑھتے پڑھتے چلا گیا. اور اگر ان کی شخصیت نہ ہوتی, اور اگر آج کوئی ہم سے پوچھ لے کہ مولانا آپ کا مذہب اتنا اچھا ہے, یہ بتائیے کہ آپ نے دنیا میں کیا ترقی کی ہے, آپ کا کوئی میڈیکل کالج ہے؟ تو پورے ہندوستان میں اگر شیعوں کا کوئی میڈیکل کالج ہے تو وہ ایرا میڈیکل کالج ہے جو مولانا قلب صادق صاحب نے لکھنؤ میں بنایا. یعنی اگر ہم عزت بچائیں تو اگر کوئی کارنامہ وہ انجام دے کے گئے ہیں تو انہی کے کارناموں کی وجہ سے ہماری دنیا میں عزت بچ سکتی ہے. مدرسے ہمارے پاس بہت ہیں, مسجدیں بھی ہمارے پاس ہیں, امام باڑے بھی ہمارے پاس ہیں, مگر دنیاوی میدان میں ہم نے کیا ترقی کی؟ وہ دنیاوی میدان کے لیے, دنیاوی تعلیم کے لیے اتنا ہمیں بیدار کر رہے تھے, مگر اللہ اکبر ایک نقیب علم تھا جو چلا گیا, آواز لگانے والا تھا جو چلا گیا, جس کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا. آج قوم کی جو تعلیمی سطح ہمیں نظر آ رہی ہے وہ انہی کے فرامین اور انہی کے کہنے کا نتیجہ ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے, آئے ہیں کچھ لوگ مولا کائنات کے پاس کہ یعنی بتائیے کہ علم بہتر ہے یا مال. مجھے 10 کے 10 سوال نہیں سنانے, مگر علم کتنا بہتر ہے. امام فرماتے ہیں کہ علم بہتر ہے. کہا مولا کیوں؟ تو مولا نے فرمایا اس لیے کہ صاحب علم کے دوست زیادہ ہوتے ہیں اور صاحب مال کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. بے شک بے شک, سبحان اللہ. آج جو ان کے دوست نظر آ رہے ہیں ان کے مال کی وجہ سے ان کے دوست نظر نہیں آ رہے ہیں, بلکہ ان کے علم کی وجہ سے ان کے دوست نظر. علم وہ شے ہے کہ جو غیروں کو اپنا بنا, علم وہ ہے جو غیروں کو کھینچ کے لاتی ہے. 10 کے 10 جواب اگر ہم پڑھ لیں تو ہمیں اپنی اولاد کے علم کی پرواہ ہوگی کہ اپنی اولاد کو علم دے کے. جتنا علم بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی شرافت بڑھتی چلی جاتی ہے, جتنا علم بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے, جتنا علم بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی سخاوت بڑھتی چلی جاتی ہے. مولانا نے فرمایا علم بہتر ہے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ صاحبان علم کو کوئی بخیل نہیں کہتا ہے, کنجوس نہیں کہتا ہے. صاحبان علم سخی ہوا کرتے ہیں, جہاں بیٹھتے ہیں وہاں بانٹا کرتے ہیں, جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پہ کچھ بیان کیا کرتے ہیں, مگر صاحبان مال کو لوگ بخیل اور کنجوس کہا کرتے ہیں. لہذا علم وہ شے ہے کہ اگر انسان علم کو اپناتا چلا جائے تو مولا فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار کی اس تقسیم پہ راضی ہیں, شکر کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں کہ اللہ جب نعمتوں کو بانٹ رہا تھا تو اس نے ہمارے حصے میں علم کو رکھا تھا اور ہمارے دشمنوں کے حصوں میں مال کو رکھا. یہ آل محمد کی میراث ہے, علم آل محمد کی میراث. اور جب آل محمد کی میراث ہے تو کوئی بھی آل محمد کا شیعہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو علم سے بیزار, جو علم سے دور ہو. علم ہماری میراث ہے. علی انا مدینۃ العلم و علی بابھا,
علی شہر علم کا دروازہ ہے، علی جاہلوں کے امام نہیں ہے، یہ علی عالموں کے امام ہیں، علی علم رکھنے والوں کے امام ہیں، علی متقین کے امام ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی تو وجہ ہے، یہی جہالت تھی جو کربلا تلک آ گئی، یہی جہالت تھی جو حسین کا سر اتارنے پہ آمادہ ہو گئی، یہی جہالت تھی۔ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ، قتل کرنے والا نعرہ تکبیر لگا رہا تھا، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں خدا کو راضی کر رہا ہوں۔ یہ جہالت کی انتہا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور حسین تھے کہ جو آوازیں دے رہے تھے، الہی ما وجد من فقدک وما فقد من وجدک، کہ میرے اللہ اس نے کیا پایا کہ جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا ہے کہ جس نے تجھے پا دیا ہے۔ حسین اپنے خدا کو پانے کے لیے اللہ اکبر اپنی اولاد کو قربان کر چکے ہیں، اپنے گھر کو قربان کر چکے ہیں، اپنے ساتھیوں کو قربانی پیش کر چکے ہیں، اور اب تو وہ منزل آ گئی ہے کہ حسین یکو تنہا کھڑے ہیں اور آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی ہے جو میری مدد کو آئے۔ روایتیں بتاتی ہے حسین کے اس آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ جیسے ہی علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، خیمے سے کوہرام بقا ہونے لگا۔ حسین در خیمہ پہ آئے، میری بہن زینب، ارے کیا کسی بچے نے پیاس سے دم توڑ دیا ہے؟ آواز دی گئی بھیا، ارے کسی بچے نے پیاس سے دم نہیں توڑا، مگر تمہاری آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین علی اصغر کے اشاروں کو سمجھ گئے۔ بہن زینب، ارے رباب سے کہو لاؤ ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دو، لاؤ بچے کو پانی پلا لائے۔ رباب نے علی اصغر کو گودی میں لیا، حسین کی آغوش میں لا کر رکھ دیا، مگر کبھی علی اصغر کو دیکھا، کبھی سورج کو دیکھا۔ ایک جملہ کہا تھا، ارے کربلا کی دھوپ تیز ہے، ارے ابا کا سایہ کر لیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو میرا بچہ کملا جائے۔ روایت بتاتی ہے حسین نے علی اصغر کے اوپر ابا کا سایہ کیا، لے کر چلے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں حسین؟ سوال آب کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حالتوں کو دیکھیں، لیکن مانگنا آسان نہیں ہے۔ ایک ایسا انسان جس نے کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا ہو، اس کے لیے مانگنا بڑا دشوار کام ہے، اور جس نے ہمیشہ دوسروں کو پانی پلایا ہو، جس نے ہمیشہ دوسروں کو بانٹا ہو، اس کا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ روایتیں بتاتی ہیں حسین جا تو رہے ہیں مگر بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ مرزا دبیر کہتے ہیں کہ حسین کے دل کے احساسات کیا تھے؟ ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سمت مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں فوج عدو سے کہوں گا کیا، ارے نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ کچھ گلا، مانگوں گا بھی اگر تو میں کیا دیں گے وہ بھلا، ارے پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری، ارے بچے کی جان جائے گی اور آبرو میری، مگر اللہ اکبر، حجت خدا کا فرزان حجت تمام کرنے کے لیے میدان میں پہنچا، اور ایک جملہ کہا ہے، ظالموں اگر تمہاری نظر میں میں خطاوار ہوں تو اس معصوم کی تو کوئی خطا نہیں ہے، ارے کیا تمہارے اندر کوئی مسلمان نہیں ہے، ارے جس میں اتنی غیرت پائی جاتی ہو کہ اس بچے کو پانی پلا دے، مگر کوئی پانی دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ پھر حسین نے ایک جملہ کہا، اے میرے بیٹا، ارے تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی پیاس کا اظہار کر دو۔ روایت بتاتی ہے علی اصغر نے سوکھی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی، ارے منظر اتنا کربناک تھا کہ فوج عدو منہ پھیر پھیر کے رو رہی تھی۔ عمر سعد نے آواز دی، اینا اینا حرملہ اختا کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو منقطع کر دے ورنہ حکومت کا تختہ پلٹ جائے گا۔ حرملہ نے چلے کمان میں تیر لگایا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تیر چلا، ادھر خیمے کے در سے ایک ماں آواز دے رہی تھی، اے علی اصغر امام وقت سے خبردار، حمق کے تیر کو اپنے گلے پہ لے لیا، عجب نہ ہو آواز دی ہو بابا، گردن چھوٹی تھی تیر بڑا تھا۔
اللہ واسطے چار معصومین علیہ السلام کا ہمارے مختصر سی عبادت ہمارے اللہ گناہگار ہمارے گناہوں کو معاف کر ہمارے اللہ میں زیادہ سے زیادہ زداری سے دشدار بگڑنے کی توفیق ہمارے اللہ اس قوم کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال ہمارے اللہ ہمیں اہل بیت کے راستے پہ چلنے کی توفیق ہمارے اللہ ہمیں ایک شریف اور ایک شیعہ ہونے کے اعتبار سے ایک اچھی زندگی گزارنے کی توفیق ہمارے اللہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین علیہ السلام کا محبتوں کو ہمارے درمیان میں عام فرما ہمارے اللہ بغض و حسد و نفرت کو ہمارے درمیان سے اٹھا ہمارے اللہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین علیہ السلام کا تو رحمان ہے تو رحیم مراجعین کرام کا سایہ ہمارے سروں کا قائم دائم ہمارے اللہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین علیہ السلام کا اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین فرمایا ہے اسے مرحومہ اور دوسرے مرحومین جن کے نام لیے گئے ہیں ان کی روحوں کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کا ذریعہ فرما ہمارے اللہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین علیہ السلام میں تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے ناصرین و شمار ربنا